السلام علیکم، بلا جھجک کے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانہ ایک نئے اہم قومی معاملے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پانی زندگی ہے، اور پانی جو اگر آپ اپنی باڈی کا بھی جائزہ لیں تو اس کے اندر پانی کی مقدار 70% سے زائد کہی جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کچھ دنوں سے یہ زندگی جو ہے یہ وضع نزاع بنی ہوئی ہے اور مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کل جب ہلری کلنٹن صاحبہ خطاب کر رہی تھیں پاکستان کے فارچونیٹ اینکر سے، تو اس میں ان سے جب یہ توجہ دلائی گئی کہ امریکہ اپنا کردار ادا کرے جو بھارت ڈائیورٹ کر رہا ہے پانی، انہوں نے ایک بڑی خوفناک بات کہی جو پاکستان کے پانی کے فیوچر کو سیٹل کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے پاس جو موجودہ پانی ہے وہ اس کا کیا کر رہا ہے کہ ہم انڈیا کو کہیں کہ وہ پانی ڈائیورٹ یا چوری نہ کرے۔ یہ وہ بات تھی جو پاکستان کے اندر پانی کی اویلیبلٹی کے فیوچر کو انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں، لاہور اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں رابعہ سلطان صاحبہ، ترجمان ہے پنجاب واٹر کونسل کی، اور ان کے ساتھ ہے محسن لغاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما ہیں اور پانی کے اوپر اپنی پارٹی کی طرف سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم دونوں صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حاجی عدیل ہمیں جوائن کریں گے پشاور سے، رہنما ہیں آپ ANP کے۔ حاجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ رابعہ بی بی، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جو پانی کا ایشو چل رہا ہے بظاہر وہ سیٹل ہو گیا، لیکن یہ وہ سانجے کی ہنڈیا ہے جو ہر سال بیچ چوراہے پھوٹتی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر چوری کے الزامات لگتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ہم اگلے سال کی طرف، پھر بارشیں ہو جاتی ہیں، ہماری جذبات پہ اوس پڑ جاتی ہے، بارش پڑ جاتی ہے، پھر ہم آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ ایشو ہوتا کیوں ہے ہر سال؟ جی بہت شکریہ رضی صاحب، آپ نے بہت اہم ایشو کو اجاگر کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک 1960 میں ٹریٹی سائن کی، اچھی کی بری کی سائن کر دی، اور اس کے نتیجے میں جو آج ہو رہا ہے یہ اس کی مہربانیاں ہیں کہ جو ہم نے اپنے 3 دریا سرنڈر کر دیے اور اپنے علاقوں کو خشک کر دیا، ہم نے صحرا بنا دیے۔ اب یہ ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیا جاتا ہے۔ اس کو صرف پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے اور سیاست کرنے کے لیے 3 ایشوز پہ سیاست اس وقت ہو رہی ہے۔ ایک پانی پہ، اس کے 3 ایشوز ہیں، کالا باغ ڈیم، چشمہ جیلم لنک کنال اور توسا پنجنت لنک کنال۔ یہ 3 پانی کے ایشوز ہیں جس پہ متعدد پارٹیز جو ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں۔ ویسے وہ پارٹی پنجاب میں کچھ اور کہتی ہیں، سندھ میں کچھ اور کہتی ہیں، NWFP میں کچھ اور کہتی جی ہیں۔ بالکل، اور میرا ان کو ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ اب وہ سیاست کے لیے کوئی ایشوز کی بات کریں، جو نیشنل ایشوز ہیں، جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کی بات کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ہماری لائف لائن ہے، پانی جو ہے ہماری بقا ہے، اس ملک کی بقا ہے، اس ملک کے زراعت کی بقا ہے، کاشتکار کی بقا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پانی بقا ہے، اور تو اس ناظرین پہ سیاست کرنا چھوڑ دیں اور جائے، ٹیکنیکل ایشوز کو ٹیکنیکلی ڈیل کریں۔ ٹیکنیکل ایشو کو ٹیکنیکل لوگ ڈیل کریں، یہ رابعہ بی بی کا کہنا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں لغاری صاحب کی طرف، لیکن پہلے ایک خصوصی رپورٹ دیکھ لیں جو عمر فاروق نے بنائی تھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ کالا باغ ڈیم بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینیں سیراب کرنے کا ایک بڑا منصوبہ تھا۔ بدقسمتی سے یہ منصوبہ صوبوں کے درمیان تنازعات کے باعث قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس ڈیم کو میاں والی کے علاقے کالا باغ میں دریائے سندھ پر تعمیر کیا جانا تھا۔ 1987 میں ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ $5 ارب لگایا گیا تھا، جو 1996 میں بڑھ کر $8 ارب تک جا پہنچا۔ اس ڈیم کی تعمیر سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کی جانی تھی اور اس میں 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ 3 صوبوں کی بھرپور مخالفت کے باوجود دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کا نعرہ لگا دیا۔ پنجاب کے علاوہ باقی 3 صوبوں کی اسمبلیوں نے اس منصوبے کے خلاف قراردادیں پاس کیں اور 26 مئی 2008 کو وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اس منصوبے کے مخالفین اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس منصوبے کے واحد حامی صوبہ پنجاب کا نقطہ نظر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف پانی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے بلکہ سستی بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے مستقل چھٹکارے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ عمر فاروق، ڈان نیوز، لاہور۔
جی ابھی آپ نے کالا باغ کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ دیکھی. کالا باغ ڈیم کافی زیادہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. حاجی عدیل صاحب آپ کو ہم شریک گفتگو کرنا چاہیں گے. بنو کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 8 لاکھ ایکڑ اراضی فارغ پڑی ہوئی ہے NWFP کی پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑی ہے. کیسے آباد کریں گے اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنتا تو؟ شکریہ، لیکن آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدائی تعصب سے شروع کی. ایک تو آپ کو ہمارے صوبے کا نام پسند نہیں ہے جو کہ ہمارا آئینی نام ہے خیبر پختونخوا. بار بار NWFP لگا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کالا باغ کو ہم نے کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا ہے؟ یہ بات پیار سے بھی کہی جا سکتی ہے حاجی عدیل صاحب, تحمل سے بھی کہی جا سکتی ہے. جی جی انہی رویوں نے کالا باغ ڈیم جو ہے یا دوسرے. جی میں خیبر پختونخوا کہہ رہا ہوں. جی میں خیبر پختونخوا کہہ رہا ہوں. اب آپ ایشو کی طرف آئیے, آپ لڑنے نہیں آئے, آپ پروگرام کے اندر شرکت کرنے آئے, ایشو کی طرف آئیے. جی 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 اسی لیے بلایا کہ آپ بات کیجئے. آپ بات کرنے کے لیے میں آؤں, لیکن آپ میرے صوبے کا نام بھی بار بار غلط. جی جی خیبر پختونخوا. کل کوئی آپ کا نام غلط لے یا پاکستان کا نام غلط ہے تو پاکستانی ہم سب کو غصہ نہ آئے گا. دیکھیں کالا باغ تکنیکی طور پہ غلط پروگرام تھا اور اس کو خود ہی وابڈا نے مان لیا تھا کہ اس کی جو ہائٹ ہم نے دی تھی یہ ہائٹ غلط ہے. اس کے بعد کالا باغ ڈیم کو نہ سندھ پسند کرتا ہے, نہ بلوچستان پسند کرتا ہے, نہ پختونخوا نے پسند کیا ہے. تو پھر آپ 25 سال اسی ڈیم کے سر پہ بیٹھے ہوئے کہ یہ بنے گا یا نہیں بنے گا. باقی ڈیمز اگر کالا باغ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور جو آج ہم بادشاہ پہ کام کر رہے ہیں. نہیں آپ مجھے 8 لاکھ ایکڑ کا, آپ مجھے 8 لاکھ ایکڑ اراضی کا جو میں نے سوال کیا نا اس کی طرف. جی جی وہاں پہ لوگ غریب ہیں, غربت سے مر رہے ہیں, 200 سے 300 بلین روپے پاکستان کی اکانومی میں آ سکتا ہے. آپ کو اگر آج آباد کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کی بات ختم ہو گئی یا پھر میری بات سنیں؟ جی آپ 2.8 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے ہمارا پانی 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہوا ہے اس کے تحت اس وقت ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ پانی پنجاب استعمال کر رہا ہے بغیر کسی ایک پیسہ دیے. اگر آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے وہاں چشمہ رائٹ بینک کنال لفٹ 1 اور لفٹ 2 بن جاتے تو یہ سارا پانی ہم 8 لاکھ ایکڑ زمین. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. لغاری صاحب پانی چوری کر رہے ہیں آپ؟ پیسے نہیں دیتے ہیں. میرے لیے تو یہ بات ایک سرپرائز کے طور پہ آئی ہے کہ آج حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی چوری کر رہے ہیں. پانی کی تقسیم جن وسائل کے ساتھ ہے وہ ہو رہی ہے. جو ہمارا پانی ہے نہیں, وہ کہہ رہے جی صوبہ سرحد کا جو میرے پاس فگر ہے وہ 8.7 صوبہ خیبر پختونخوا کا. جی میں معذرت چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کا جو ظاہر نیا نام ہے تو زبان پہ چڑھتے چڑھتے چڑھے گا. خیبر پختونخوا جو میرے پاس فگر ہے 8.7 ملین ایکڑ فیٹ ہے. حاجی عدیل صاحب آپ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب یوز کر رہا ہے 8.7, 2.8 ملین ایکڑ پانی. اس میں سے وہ کہتے ہیں جی 2.8 ملین ایکڑ فیٹ. اگر وہ پنجاب کے یہ کہاں سے آتا ہے جی پانی؟ یہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ یہ والا کس پانی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو واٹر ریکارڈ کی تقسیم ہوئی ہے. نہیں یہ آپ ہمیں بتائیے حاجی صاحب, آپ ہمیں بتائیے یہ فلو کہاں پہ ہے, ہم ذرا فردر ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں. یہ بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ کوستان سے بھی آتا ہے, یہ کابل کا پانی بھی ہے. نہیں آپ سپیسیفک ہوں, ہم بریک پہ جا رہے ہیں. اب جو سپیسیفکلی ہمیں بتائیے گا کہ یہ فلاں فلو کا پانی ہے اور یہاں پہ آ کے وہ پنجاب اس کو لے جاتا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا, ہمارے ساتھ رہیے گا, آج ساری باتیں بلا جھجک ہوں گی.